لا إله إلا الله أنجز وعده أنجز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دوستو، بزرگوں، بہت مبارک عمل ہم نے ابھی کیا، ذکر والا عمل، اللہ کو پکارنا، اللہ کے نام کی ضربیں لگانا، اللہ کا دھیان کر کے بیٹھنا۔ ذکر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تعلیم میں بیٹھنا یہ بھی ذکر ہے، تبلیغ میں بیٹھنا یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر حقیقی اللہ کو پکارنا، اللہ کا نام لینا۔ اس کے متعلق کیا لکھا ہے؟ ہم نے ویسے ہی نہیں اللہ کا نام لے لیا، ویسے ہی نہیں اللہ کو پکار لیا، اللہ کے ذکر کی توفیق ہو گئی۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار ہے۔ جسے خود یار نے چاہا اسی کو، ہم جو ذکر کر رہے ہیں ویسے ہی نہیں کر رہے، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے توفیق کے ذریعے، اپنی توفیق کے ذریعے اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں اپنے آپ کو یاد کرنے کی۔ عجیب ترین عمل ہے، عجیب ترین عمل۔ صبح صبح ہم کر لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں، سارا دن آسان، سارا دن، ساری مشکلیں آسان۔ ہمارے ہر کام میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، مددیں ہمارے شامل حال ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے، ذکر سے وابستہ کر دے۔ اللہ ہمیں اپنا نام پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانیں اللہ، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اللہ کو پکارے، اللہ کا نام لے۔ گندی زبانیں، ہر وقت گالی گلوچ، تیری میری، غیبتیں۔ کیا لکھا؟ مشک سے عنبر سے 70 مرتبہ دھو لے اپنی زبانوں کو، پھر بھی اس قابل نہیں کہ اللہ کا پاک نام۔ اللہ کی توفیق، اللہ نے ہمیں توفیق۔ سب سے بڑی عبادت، مہا عبادت، جس کو واقعی عبادت کہنا چاہیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، سب سے بڑی عبادت کیا ہے، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ہماری زندگی صبح و شام کے عمل میں، ہمارے تمام اعمال میں جو ہم کرتے ہیں، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرمانے لگے قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک میں تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ خود فرمائے، میرا نام لینا، مجھے یاد کرنا، مجھے پکارنا، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی مہا عبادت۔ بعض مفسرین نے، بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کا بندے کو یاد کرنا یہ بہت بڑی ایک چیز ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے
ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو نیچے کا درجہ ہے، اللہ ہمیں یاد کرے سب سے اعلیٰ درجہ، یہ بھی ذکر ہے، اعلیٰ درجہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، اور اللہ کی یاد کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک دم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عجیب و غریب عبادت کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، خدا کرے یہ توفیق ہمیشہ ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے، ہمارے شامل حال رہے۔ تمام عبادتوں کا خلاصہ، تمام عبادتوں کی جڑ، تمام عبادتوں کی جڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے جتنی بھی عبادتیں بنائیں، بڑی بڑی عبادتیں، سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تحدید ہے، بہت ساری شرطیں ہیں، بہت سارے قیود ہیں۔ نماز کتنی بڑی عبادت، تمام اعمال، تمام احکام اللہ نے زمین پہ دیے۔ جب نماز کا حکم آیا تو کیا فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لاؤ میرے پاس، معراج میں بلایا، معراج بالکل اتنا قریب ہو گئے جتنا تیر کے ہوتے ہیں گولائی، ایک کمان دوسری کمان، ایک کونا دوسرا کونا، اتنا قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب فرمایا وہاں کہ نماز فرض ہے، اتنی اوپر بلا کر۔ روزے کا حکم وہیں دے دیا، زکوٰۃ دنیا میں بھیج دی حکم، حج دنیا میں حکم دے دیا کہ بھائی چلو حج کیا کرو، لیکن نماز نہیں، یہاں لاؤ رسول اللہ کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لاؤ، میں بتاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں، کچھ قیود ہیں۔ ہر وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اوقات مکروہہ میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے جو وقت ہے 20 منٹ، اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ زوال کے وقت، عصر کے بعد غروب ہوتے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، شرطیں۔ گندی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، آپ وضو سے بھی ہوں، وضو سے بھی، شرطیں۔ ہر عبادت کے اندر ہم غور کریں، سوچیں، ہر عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ شرطیں۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کا کتنا مقرب بن جاتا ہے آدمی، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیسی محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی۔ ابھی آ رہا ماشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اگلے مہینے سے، بلکہ تعلیم تو شروع 15 دن بعد شروع ہو جاتی ہے۔ فضائل رمضان، روزے کے فضائل، روزے کا کیا چیز ہے روزہ، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن شرطیں ہیں، قید ہے۔ رات کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مغرب سے فجر تک ہم روزہ رکھتے ہیں، نہیں، شریعت نے منع کیا ہے۔ بعض اوقات ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، اتنی بڑی عبادت لیکن حرام ہے۔ عیدین میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، منع کیا ہے شریعت۔ حج کے 5 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت نے منع کیا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرط ہے، بڑی سے بڑی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت، کوئی نہ کوئی شرط، کوئی نہ کوئی قید اللہ نے اس کے ساتھ لگا رکھی ہے۔ حج کتنی بڑی عبادت، جانی بھی اور مالی بھی، جان بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے، ہر جگہ حج نہیں کر سکتے، ہر وقت نہیں کر سکتے۔ 5 دن، سال میں 5 دن آپ حج کر سکتے ہیں، اور مینا جانا پڑے گا، مزدلفہ جانا پڑے گا، عرفات میں، الحج عرفہ، حج تو اصل عرفات کا ہے۔ کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں، لیکن ذکر کوئی شرط کچھ نہیں، رات کو کرو، دن میں کرو، اوقات مکروہہ میں کرو، صبح کو کرو، شام کو کرو، لیٹ کے کرو، بیٹھ کے کرو، سب طرح، سب، جبھی تو عمل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا پہ تو عمل جبھی ہوگا جب ہر وقت کی اجازت ہوگی، ہر وقت، ہر لمحہ آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ باوضو ہوں، وضو کے ساتھ کریں، لیکن بغیر وضو بھی اگر ذکر کر رہے ہیں یہ بھی قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں یہ بھی رد نہیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ خلاف ادب ہے، اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے تو ہم وضو ہوں، لیکن اللہ فرما رہے بے وضو بھی چل جائے گا۔ ایسی عجیب و غریب عبادت اللہ نے خود ہی اتارا۔
حضرت زینب صاحبزادی کو قبر میں خود ہی اتارا، نہایت غمگین، نہایت غمگین۔ بہرحال ہم بیٹی کا غم ہے، لیکن باہر نکلے تو بالکل حشاش بشاش، باہر نکلے حشاش بشاش، سارا غم باہر چلا گیا۔ انتقال کا، وفات کا اگر غم ہے وہ تو رہنا چاہیے بھی، کم سے کم شام تک تو رہنا چاہیے۔ باہر نکلے بالکل حشاش بشاش۔ صحابہ بھی عجیب غریب چیز تھے، ہر بات پوچھ کے ہمارے آپ تک محفوظ کر کے بتائے۔ صحابی نے پوچھ لیا رسول اللہ، جب آپ اترے تو بڑے غمگین تھے اور حشاش بشاش ہیں، کہنے لگے مجھے عذاب قبر کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ زینب رسول اللہ کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی زینب رضی اللہ، مجھے عذاب قبر کا اندیشہ ہو رہا تھا، اب میں نے اسے قبر میں رکھ دیا، الحمدللہ کوئی عذاب وذاب نہیں ہے، آرام سے سو رہی ہے، مجھے بھی راحت ملی۔ ایسی چیز، ایسی چیز رسول اللہ اتنا ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے عذاب قبر سے۔ عذاب قبر ایک حقیقی چیز ہے، اس سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کریں، ذکر اللہ کی تسبیحات پڑھیں۔ عذاب قبر سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، سورہ مزمل کے بارے میں آیا ہے، جیسا بہت سے اعمال ہیں جو عذاب قبر کا ذریعہ بنتے ہیں، بہت سے اعمال، بہت سے اللہ کے ذکر ایسے ہیں جو نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ سورہ مزمل کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ مزمل کے بارے میں فرمایا ہے، جو رات کو سوتے ہوئے اللہ کا یہ ذکر کر لے، یہ سورت پڑھ لے، عذاب قبر اس کو نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جانا، ساری دنیا کی پریشانیاں بحل، آخرت کے سارے مسائل بحل، آخرت کے سارے مسائل بحل۔ سورہ مزمل کے بارے میں فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے عذاب قبر اس کو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ اگر اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، سورہ مزمل کے پڑھنے والے کو اللہ سے جھگڑتی ہے، مقابلہ اور مناظرہ کرتی ہے، میرے پڑھنے والے کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ باقاعدہ یہ کیوں اعلیٰ سوال اللہ کا کلام ہی کر سکتا ہے، ہم آپ تو کر نہیں سکتے۔ مالک الملک ہیں، جو چاہے کریں گے، لیکن سورہ مزمل کے بارے میں فرمایا ہے لڑتی ہے، جھگڑتی، حتیٰ کہ کہتی ہے مجھے اپنے کتاب سے نکال دو۔ ہاں، لڑائی یہاں تک پہنچ جاتی ہے، انتہا، مجھے اپنی کتاب سے آپ نکالیے۔ جب فرما دیا ایک دفعہ کہ میرے پڑھنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا، تو سورہ مزمل پڑھنے والے کو عذاب قبر، سورہ ملک پڑھنے والے کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ جھگڑتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر سب سے بڑا ذکر قرآن، قرآن سے ہم وابستہ ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والا بنایا۔ ذکر کیا فرمایا؟ ذکر کرنے والا تو ایسا جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والا ایسا جیسا مردہ، جیسا مردہ۔ موت سے ہر ایک ڈرتا ہے، اللہ بچائے، موت سے ہر ایک ڈرتا ہے، اللہ بچائے۔ اللہ ہماری موت کو آسان کر، سب کو آسان موت نصیب فرمائے۔ یہ بھی کہیں سے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے ملے گی۔ حدیث شریف ہے ذکر کرنے والا ایسا جیسا زندہ، نہ کرنے والا جیسا مردہ۔ کیا مطلب؟ ذکر ذاکر کو ستانے والا ایسا، اللہ کا ذکر کرنے والے کو کوئی ستا رہا ہے ایسا جیسا زندہ کو ستا، زندہ کو ستائے۔ کسی زندہ آدمی کو آپ تھپڑ ماریے، دو آپ کے مارے گا، بدلہ لے سکتا ہے؟ زندہ والے کو ستانا اور مردہ کو کوئی ستائے، اللہ بچائے۔ خدا معاف فرمائے، کسی ناش کے آپ تھپڑ مارے، آخرت میں جب ملے گا، عذاب ملے گا، لیکن بیچارہ فوراً کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی زندہ کو ستانے والا ایسا، فوراً اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی، فوراً بدلہ لیا جاتا ہے۔ وہ خود بھی بدلہ لے سکتا ہے، خود بھی بدلہ لے سکتا ہے، اور نہ کرنے والا جیسا مردے کو ستا رہے۔ بہت ساری توضیحات علماء نے اس حدیث شریف کی ہے۔ ہمارے جیسے خانقاہ والے کیا کہتے ہیں کہ وہ تو مرتا ہی نہیں، ذکر اللہ کرنے والا مرتا ہی نہیں،
وہ تو ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو جاتا ہے۔ تو زندگی، انسان کی زندگی ذکر اللہ سے وابستہ ہے۔ ذکر اللہ سے غفلت موت ہے، موت آدمی کے لیے، انسان کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے ذکر اللہ سے غافل ہو جانا موت۔ کیا واقعہ لکھا اسی کے ذیل میں؟ ایک بزرگ تھے، اپنے ہی جیسے کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے ذرا تھکن سی ہوئی، معمر آدمی تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے سستانے کے لیے، سانس لینے کے لیے۔ آدھا رستہ ہو گیا ہے، آدھا باقی ہے، چلو آگے بھی چلیں گے۔ 5 منٹ بیٹھ کے دیکھا 2 پرندے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے اوپر۔ ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھ رہا، یہ کہاں جا رہے بزرگ؟ یہ اللہ والے کہاں جا رہے؟ تو وہ کہنے لگا، فلاں جو قریب میں اللہ والے ہیں نا، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ سن رہے نیچے بیٹھے۔ تو ان میں سے وہ پوچھنے والا کہنے لگا، ان کا تو انتقال ہو گیا، جن سے ملنے جا رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، مر گئے ہو تو۔ ابھی نیچے بیٹھے سن رہے، اب سوچ رہے اب جاؤں کہ نہ جاؤں، جن سے میں ملنے جا رہا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر خیال آیا، چلو آدھے رستے تو آ گیا، آدھے رستے تو میں آ گیا ہوں، ہو جاتا ہوں، حیات ہوئے تو ملاقات ہو جائے گی، خدا نخواستہ انتقال ہو چکا تعزیت کرائیں گے۔ چنانچہ پہنچ گئے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک زندہ پایا، حیات کے ساتھ پایا، ملاقات ہوئی، شام تک رہے، شام تک رہے۔ اب باتوں میں یہ بزرگ کہنے لگے، اب تو عجیب زمانہ آ گیا، جانور بھی جھوٹ بولنے لگے۔ تو عجیب زمانہ آ گیا، جھوٹ کیسا عام ہو گیا، جانور بھی جھوٹ بولنے لگے۔ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ کون سی جانور نے جھوٹ بول دیا؟ کیا واقعہ پیش آیا؟ سناؤ۔ آپ ہی کے بارے میں تو آیا، وہ آنے والے بزرگ کہہ رہے آپ ہی کے بارے میں تو آج واقعہ پیش آیا، آتے آتے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، وہاں آپ ہی کا ذکر 2 پرندے کر رہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو نہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، سن کے بہت غور کر کے سوچ کے کہنے لگے، اچھا ٹائم بتاؤ کون سا تھا؟ جب 2 پرندے باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں اور کہہ رہے تو مر گیا، ٹائم بتاؤ کون سا تھا؟ تو اب انہوں نے انداز لگا کے بھائی 11 بجے میں چلا، اتنی دیر چلا، پھر وہاں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے یہ کوئی ایسا وقت ہوگا 1 سے 2 تک، 1 سے 2 تک کے درمیان کا وقت ہوگا۔ تو سوچنے لگے، غور کر رہے، اچھا کہنے لگے صحیح کہا بھائی اس جانور نے، یہ والے بزرگ کہہ رہے ہیں اس جانور نے صحیح کہا، 1 سے 2 کے درمیان میں اللہ کے ذکر سے غافل اپنے کسی ذاتی کام میں لگ رہا ہے۔ ہر وقت ذکر کرتے ہوئے اللہ علیہ، لیکن 1 سے 2 تک جو آپ وقت بتا رہے ہو جانور والا، اللہ کے ذکر سے غافل میں اپنے کسی ذاتی کام میں لگ رہا تھا۔ بھائی اس جانور نے صحیح کہا، جانور نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ کے ذکر سے غفلت، کیا لکھا علماء نے اس واقعے کے تحت؟ اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت موت ہے، موت۔ سمجھو آدمی مرا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم تجھے یاد کریں، ہم تجھے یاد کریں، تیرے نام کو لیں، تیرے نام کو پکاریں، تیرے نام کی ضربیں لگائیں، اپنی صبح و شام کی تسبیحات پوری کریں، اپنی صبح و شام کی تسبیحات اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، قدردان اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ مجھے اپنا نام لینے کی توفیق دیجیے، اپنا نام لینے کی کیا فرمایا؟ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ نہیں سکتا، حدیث ہے، 1 مرتبہ بھی سبحان اللہ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی کہہ نہیں سکتا، اس کی توفیق مانگ، اللہ ہمیں اس کی قدردانی دے۔ وقت کو بچا کر اللہ کے ذکر میں لگائیں، اللہ کے ذکر میں لگائیں، اللہ اس کے میں توفیق عطا۔ سری سقطی ایک بزرگ ہیں، حضرت شیخ نے لکھی ساری باتیں،
فضائل ذکر کے اندر حضرت شیخ نے سب کچھ لکھا۔ سری سقطی ایک بزرگ، انہوں نے دیکھا ایک دوسرے بزرگ کو، جرجانی ایک بزرگ کو دیکھا، سر سقطی نے، کچھ دن ساتھ رہے ہوں کہ جب بھی کھانے کا وقت آیا ایک تھیلی کھولی اور اس میں سے ستو نکالا، ستو اسے پھانک لیا، ایک ٹائم دیکھا، 2 ٹائم دیکھا، ستو پھانک کے پانی پی لے۔ تو پوچھنے لگے تیسرے وقت میں، چوتھے وقت میں، تو خالص پھانک رہے، ستو کو تم ویسے پھانک لیتے ہو، روٹی ووٹی نہیں کھاتے، کم سے کم اسی میں پانی ملا کے گولی بنا لیا کرو۔ تو کیا کہنے لگے، یہ اللہ کے ذکر کی قدر و قیمت، اللہ کا ذکر کتنی قیمتی چیز، بزرگان دین ایسا قدر کرنے والے کیا فرما رہے، روٹی چبانے میں اور ستو پھانکنے میں جو میں نے حساب لگایا، کتنا وقت اس میں زیادہ لگتا ہے، اس میں کم لگتا ہے، روٹی کھانے میں اور ستو پھانکنے میں جو میں نے حساب لگایا، 70 اتنا وقت بچتا ہے کہ آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے۔ روٹی کھانے میں اتنا وقت زیادہ لگتا ہے اور ستو پھانکنے میں اتنا وقت مجھے مل جاتا ہے، میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں۔ میرا معمول ہو گیا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یہ اللہ کے ذکر کی قدر و قیمت جاننے والے، اللہ کے ذکر کی اتنی قیمت، وقت کو بچا بچا کے اپنی صبح و شام کے ذریعے اللہ کو پکارنا۔ بتائیے، ایسے بزرگان دین بھی ہیں، ایسے اللہ والے بھی گزرے۔ 40 سال سے اس آدمی نے روٹی نہیں کھائی، کیونکہ ہر مرتبہ، ہر ٹائم میں 70 مرتبہ اسے سبحان اللہ کہنے کا زیادہ موقع ملا۔ قدر منظر، قدر و قیمت، اللہ کے ذکر کی قدر و قیمت، اللہ کا ذکر کتنا قیمتی چیز، اللہ ہمیں اس کا استحضار نصیب فرما۔ اللہ ذکر سے ہمیں وابستہ کر دے، ذکر کرنے والے ہم بن جائیں، ذکر کرنے والے ہم بن جائیں۔ علامہ کون سے بزرگ ہیں وہ، لکھا ہے 100 فائدے۔ اللہ ابن القیم ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فضائل ذکر لکھی ہے اپنی کتاب، اس میں کیا لکھا، اللہ کے ذکر کے اندر 100 فائدے، 100 فائدے۔ اب 100 تو مجھے یاد بھی نہیں، آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے کہ میں 100 کے 100 بیان کروں، اے بھائی 1 2 4 جتنے آ جائیں۔ سب سے بڑا فائدہ، مہا فائدہ، اللہ کا تقرب، بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ذکر اللہ کا، انہوں نے کیا لکھا، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے، ان تقربت الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اور ان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، تقرب والی بات اللہ کیا فرما رہے ہیں، بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے، میں 2 بالش اس کی طرف جاتا ہوں، ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ ذکر کا فائدہ ہے، اللہ کی قربت، اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بھاگنے دوڑنے کی کیا تشریح فرمائی علماء نے، بندے کی جتنی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ توجہ اللہ کی بندے کی طرف ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ذکر اللہ کا کیا لکھا، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا لکھا، بہت سارے فائدے لکھے، بہت سارے فائدے، جیسے آیت شریفہ میں نے پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کا ذریعہ، دلوں سے سارے غموں کو، سارے فکروں کو اللہ کا ذکر ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اطمینان قلب کا ذریعہ ہوتا ہے،
دلی سکون آدمی کو ملتا ہے. آج دیکھیے کیسی بے چینی، کیسی بے چینی، ہر شخص پریشان، ہر شخص پریشان، اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. سکون قلب اس کو حاصل نہیں، سکون دل اس کو حاصل نہیں ہے. سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہہ رہا ہے. اور اس پریشانی کا، ان سارے ہمارے حالات کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دوری. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی ہم تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. جو ہمارے ذکر سے بھاگتا ہے، جو ہمارا ذکر نہیں کرتا کبھی بھول کر بھی، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے کتنی تنگی ہے آج کل، کتنی تنگی ہے. ذکر اللہ سے دوری، بھول کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ بچائے یہ حال، بھول کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے یہ ذریعہ. اور آیت شریفہ کیا ہے؟ شیطان قرین. کیا ہے آیت؟ مفتی صاحب بتائیں. ہاں، شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. جو ہمارے ذکر سے غافل رہتا ہے، ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. بتائیے، شیطان جس پہ آ کے بیٹھ جائے تو پریشانی پریشانی، مصیبتیں ہی مصیبتیں، بے چینی، پریشانی، یہ سب اس کا ذریعہ ہے. اللہ کے ذکر سے دور. رزق کو کھینچتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے. بتائیے ہم میں آپ میں کون ہے ایسا جو رزق کے بارے میں فکر مند نہیں؟ ہر آدمی پریشان کہ جی برکت نہیں، روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، روزگار نہیں. اللہ کے ذکر سے دوری اس کا ذریعہ ہے، اس کا سبب ہے. اللہ کے ذکر کو کریں گے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ کا رزق، اللہ کا ذکر رزق کے دروازے کھولتا ہے، رزق کو کھینچ کر لاتا ہے، کھینچ کر. ایک حدیث شریف سنا دوں پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ہاں، اللہ کے ذکر جیسا فرمایا رزق کو کھینچتا ہے، برکتوں کا ذریعہ ہے. آج ہم سب میں ہر پریشان، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی. ایک صحابی نے اسی طرح وہی پریشان ہوئے اپنے زمانے میں، رسول اللہ کا زمانہ، وہ بھی پریشان ہوئے اسی طرح. رزق کی تنگی ہوئے کہ جی یا رسول اللہ بہت تنگی ہوتی ہے، مہینہ پورا نہیں ہوتا، کماتا ہوں سب ختم ہو جاتا ہے. دعا فرما دیجیے، دعا فرما دیجیے. انہوں نے تو فرمانے کو بتایا تھا، رسول اللہ نے چند چھوٹے چھوٹے ذکر بتلا دیے. ذکر اللہ رزق کو کھینچنے والا، برکتوں کا ذریعہ، برکتوں کا ذریعہ. حضرت نے ارشاد فرمایا چھوٹے چھوٹے چند اذکار ہم بھی یاد کریں، ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی فائدہ ہو. جب بھی گھر میں داخل ہو زور سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھر میں کوئی ہے نہیں، خود ہی تالا کھول کے داخل ہو رہے ہیں چاہے، پھر بھی کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی اور جتنی دفعہ بھی گھر میں جتنی مرتبہ بھی آپ داخل ہوں، حضرت نے صحابی کو بتایا یہ عمل کرو، سلام کرو، کوئی ہے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھو میرے اوپر درود، چھوٹا سا درود، وصلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود ہے، ایک سیکنڈ میں نہیں لگنے کا. وصلی اللہ علی النبی الامی. پھر بسم اللہ سمیت قل واللہ پڑھ لو، بسم اللہ سمیت قل واللہ پڑھ لو. رسول اللہ نے فرمایا اس عمل کو پابندی سے کرو، پھر بتاؤ مجھے آ کر کیا فائدہ ہوا. سلام کرنا زور سے، اور درود شریف پڑھنا، اور بسم اللہ سمیت قل واللہ پڑھنا. چھوٹے چھوٹے چند اذکار ہے، اعمال بس حضرت نے بتا دیے. انہوں نے عمل شروع کر دیا، حضرت کے بھی ذہن میں بھی رہا، انہوں نے بھی جا کر کچھ بتایا. مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر گزرا تھا تو حضرت نے پوچھا ایک مرتبہ، یاد آ گیا بھائی وہ تم نے ایک عمل پوچھا تھا ہمارے سے، کیا ہوا؟ تم نے تو اس کا نتیجہ کچھ بتایا نہیں ہمیں، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے ان ذکروں کے کرنے کا کیا فائدہ تمہیں ہوا؟ جیسا میں نے عرض کیا نا، رزق کو کھینچتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے، برکتیں ہر طرح کی.
وہ صحابی کیا کہہ رہے؟ وہ صحابی کیا کہہ رہے؟ یا رسول اللہ اب تو یہ حالت ہے گھر میں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ اللہ، صحابی عرض کر رہے یا رسول اللہ اب تو یہ حال ہے میرا، الحمدللہ ذکر کی برکت سے، آپ کی بتائی ان دعاؤں کی برکت سے اب میرے گھر میں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ برکتوں کا ذریعہ اللہ کے نام کی برکت نہیں آئے گی پھر کہاں سے برکت آئے گی؟ تو اللہ ہمیں ذکر سے جوڑ دے، اللہ ذکر کرنے والا ہمیں بنا، تیری توفیق کے بغیر ہم ذکر کو کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، عمل کرنے والا بنا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ مفتی صاحب دعا کرا دیں۔